نسخہ کیمیا۔ قرآن مجید میں جہاں انسانوں کی عام زندگی کے اصول اور طریقے بتائے گئے ہیں، وہیں عبادات کا بھی ذکر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود قرآن پڑھنا بھی ایک عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت میں شامل ہے، اور اسی بنا پر رمضان میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے کہ اس میں پورا کلام پاک سننے کا موقع مل جاتا ہے، جو ایک سعادت کی بات ہے۔ تلاوت کے علاوہ قرآن میں دوسری عبادتوں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ کا بھی بیان ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید جس عمل کے بارے میں کی گئی ہے وہ ہے نماز، اور یہ تاکید یا ترغیب تقریباً 700 مرتبہ مختلف انداز میں کی گئی ہے۔ کہیں براہ راست نماز قائم کرنے کو کہا گیا ہے اور کہیں نماز کے بارے میں وعید ہے۔ اس سے بخوبی سمجھ لینا چاہیے ہے کہ نماز اللہ کے نزدیک کس قدر اہم ہے۔ نماز کے بہت سے فوائد گنوائے گئے ہیں، مثلا نماز بے حیائی اور ناشائستہ باتوں سے روکتی ہے۔ نماز کو جنت کی کنجی اور مومن کی معراج بھی کہا گیا ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ نماز کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، کوئی مسلمان اگر نماز کے وقت خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر پورے خشوع اور توجہ کے ساتھ نماز ادا کرے تو اس کی یہ نماز اس سے پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، بشرطیہ اس نے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، اور یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے۔ یعنی فرض نماز اچھے وضو اور پورے آداب و فرائض کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کے یہی اثرات ہوں گے کہ وہ اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ وضو نماز کا اہم ترین جز ہے، ایک لحاظ سے اس عبادت کا حصہ ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وضو کے بارے میں بھی بہت سی احادیث ملتی ہیں جن کے مطابق درست ترین وضو کیا جا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سب نمازوں کی عموماً اور درمیانی نماز کی یعنی عصر کی نماز کی خصوصاً پابندی سے حفاظت کرو۔ اسی طرح جمعے کی نماز کے بارے میں حکم ہے کہ جب جمعے کے دن اذان کی آواز آئے تو سب کام چھوڑ کر نماز کی طرف آؤ، اور جب نماز ہو چکے تو پھر اپنے اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنے ذریعہ معاش کے لیے جد و جہد جاری رکھو۔ نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے، یعنی اگر کسی سبب سے کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھی جائے، بیٹھ کر پڑھنا بھی ممکن نہ ہو تو لیٹے لیٹے بھی پڑھی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر خدا نہ خواستہ ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہ رہے تو اشاروں سے پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز میں کسی بادشاہ اور غلام کا کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جو پہلے آتا ہے وہ آگے ہوتا ہے، بعد میں آنے والا چاہے اس سے پہلے آنے والے سے دنیاوی حیثیت و مرتبے میں جتنا بھی بڑا ہو اسے پیچھے ہی کھڑا ہونا ہوگا۔ اسی طرح نماز میں مساوات کی جو تعلیم ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی، پھر چاہے لڑائی یا جنگ ہو، سفر ہو یا کوئی مقام، نماز ہر جگہ اور ہر حالت میں پڑھنا فرض ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں نماز کی تخفیف کی اجازت دی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز وقت پر پابندی سے ادا کرنے اور قرآن کے ترجمے کے ساتھ باقاعدہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔